من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنها غريب أو عابر سبيل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پردہ نشین محترم و معزز مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ جب بچے کی پرورش شروع ہوتی ہے تو بچے کا دھڑ بننے سے پہلے اور اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کا کان جسم کے اعضاء بننے سے پہلے بچے کی تقدیر میں کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں ایک چیز اس کے موت کے تعلق سے بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، اس کی مکمل تفصیل وہیں پیدا ہونے سے پہلے ماں کی پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی روزی لکھی جاتی ہے، اس کی شقاوت اور اسی طریقے سے سعادت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے تعلق سے ہمیں صرف اتنا لینا ہے کہ موت بھی ماں کی پیٹ میں انسان لکھ کر لے آتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب ہر انسان آنے والا جب یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اس کو مرنا ہے تو کیا مر کر انسان کی زندگی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اس کے سامنے اور کوئی دوسرا مرحلہ نہیں آئے گا؟ تو اس کے تعلق سے شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ تو یاد رکھو، ہم ایمان والے ہیں اور ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ چند عقائد انسان کے دل میں مضبوط جمع نہ ہو جائیں۔ اس میں ایک عقیدہ یہ ہے بعث بعد الموت، کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے۔ دنیا میں کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ انسان مر گیا، جن کو جلایا جاتا ہے وہ جل کر راکھ بن گئے، جن کو دفنایا جاتا ہے وہ دفنا کر خاک بن گئے، تو اب واپس زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر الگ الگ انداز میں بعث بعد الموت کو سمجھایا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، آپ کبھی اس کا ترجمہ بھی مختصر سا دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ بعث بعد الموت پر جو ذہن انکار کرتے تھے، جن کو دل و دماغ کے اندر یہ تصور تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرتبہ کوئی عورت مر جائے، اس کو مٹی میں دفنا دیا جائے، پھر وہ خاک ہو جائے، اس کی آنکھیں پگھل کر مٹی بن جائیں، اس کے گوشت
اور اس کے تمام بال پگھل کر اور گل کر سڑ کر مٹی بن جائیں، وہ پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، ہم برابر ہر ایک انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ انسان کا بڑا سے بڑا عضو، جیسے پورے دھڑ پر اس کی منڈی رکھ دینا، یا دھڑ میں پورا لمبا چوڑا پیر لگا دینا، ہاتھ لگا دینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، بلکہ ہم تو ہاتھوں میں جو انسان کی انگلیاں ہیں، انگلیاں بھی نہیں، اس میں جو فولڈ ہونے والے پوروے ہیں، وہ پوروے بھی کسی ایک کا پوروا کسی دوسرے کی انگلی میں نہیں لگ سکتا، اس کا پوروا اسی کے ساتھ لگے گا۔ اس بہتر انداز کے اندر ساتھ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر انسانیت کو بتانے کے لیے باقاعدہ اس کا حضرت ابراہیم کا اور اللہ کا جو مباحثہ ہوا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا، پھر اس کے تعلق سے اللہ نے جو جواب دیا، پوری رہتی دنیا تک ہر انسانیت کے لیے سبق ہو، اس لیے قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں پورا تفصیلی واقعہ یہ ذکر کیا کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اتنی محبت کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک چرواہا فرشتہ چرواہے کی شکل میں آیا، آ کر اس نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ اللہ کے اتنے زبردست صفاتی نام ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ اللہ کی تعریف سن کر تڑپ اٹھے، اور انہوں نے اس فرشتے کو جو انسان کی شکل میں آیا تھا ان سے کہنے لگے کہ بھائی یہ اللہ کے نام جو تو نے پڑھے ہیں ایک مرتبہ پھر سنا دے۔ تو جو فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا وہ چرواہا نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو اس فرشتے نے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بھائی یہ پاک ذات کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، اس کو مفت میں نہیں سنایا جاتا، اس کی قیمت چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک ریوڑ ہے بکریوں کا، اس میں کی آدھی بکریاں میں تجھے دے دیتا ہوں، اللہ کا نام مجھے پھر ایک مرتبہ سنا دے۔ لہذا اس فرشتے نے ایک مرتبہ پھر وہی نام سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ اللہ کے نام پڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر محبت میں تڑپنے لگے اور کہا کہ اور ایک مرتبہ سنا دے، تو کہا اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی جو آدھا ریوڑ بکریوں کا بچا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اللہ کا نام ایک مرتبہ مجھے سنا دیجئے۔ لہذا فرشتے نے پھر ایک مرتبہ وہی نام پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر محبت میں ایک طریقے کا جوش آیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ نام ایسے ہیں، اللہ کا نام اتنا میٹھا ہے اور اتنا دل کو سکون دینے والا ہے کہ اور ایک مرتبہ سنا دے۔ اب اس فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کہ اللہ کے بندے، اب تیرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، اتنی ساری بکریاں تو پہلی مرتبہ لے رہا ہے، اس کو چرانے کے لیے چرواہے کی، دھنگر کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا میں تیرے یہاں کام پر لگ جاتا ہوں، اللہ کا نام سنا دے۔ یہ اللہ کی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا، کیا تو مردوں کے زندہ کرنے پر ایمان نہیں لاتا؟ قال بلا ولکنی یطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن میرے دل کو اور اطمینان ہو جائے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ لہذا آیت کے اندر پورا تفصیلی واقعہ اور اس کے تفسیری نکات بڑے عجیب و غریب قسم سے مفسرین نے لکھے ہیں۔ میں واقعے کے مناسبت سے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ 4 پرندے لے لو۔ مفسرین نے ان پرندوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ اس میں ایک مرغی تھی، اسی طریقے سے مور تھا، کبوتر تھا، اس طریقے کے 4 پرندوں کے نام دیے ہیں، اور ان کو باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں کرو، بوٹیاں کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، پھر چاروں کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر 4 لڈو بنا دو، جس میں ہر ایک پرندے کا گوشت ہو، حصہ ہو، جزو ہو، اور وہ 4 لڈو ایک ایک پہاڑ پر رکھ کر آؤ، اور بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے کر پکارو۔ ہر پرندہ اپنی اپنی حیت پر آ کر تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بتائی ہوئی ترکیب اپنائی، 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کی بوٹیاں کی، ان کا قیمہ کیا، تمام لڈو بنائے، اور پہاڑوں پر رکھ کر بیچ میں میدان میں آ کر جب اللہ کا نام لے کر پکارا گیا، تو جس پرندے کا جو گوشت تھا، جو حصہ تھا، جیسی اس کی شکل تھی، اسی انداز میں وہ پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ تب جا کر یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جب پرندوں کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد انسان یقیناً زندہ ہوگا، اس میں ذرا برابر بھی شک کرنے والا اپنے ایمان سے باہر ہے۔ وہ کبھی ایمان والا نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ایمان کے جزئیات میں سے ہے کہ انسان مرنے کے بعد ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اب زندہ کیوں کریں گے؟ جیسے انسان کو دنیا میں زندگی دی جاتی ہے تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے گھر کے اندر ایک الماری لائی، تو الماری لانے کے پہلے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس میں کپڑے رکھنے ہیں، اس میں فلاں جو گھر کا سامان ہے شوکیس کے اندر وہ رکھنا ہے، کسی الماری کے اندر خاص طور پر داگینے، زیورات وغیرہ رکھنے کے لیے وہ خاص الماری لائی جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہم چپل کی دکان میں جاتے ہیں تو کبھی ہلکے چپل لیتے ہیں تو اس کو باتھ روم میں رکھنے کی غرض سے لایا جاتا ہے، کسی چپل کو گھر کے اندر پہننے کی غرض سے لایا جاتا ہے، کسی چپل کو سردی میں پہننے کی غرض سے لایا جاتا ہے، کسی چپل کو گرمی میں اور کسی چپل کو بارش میں پہننے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب چپل ایک انسان بغیر مقصد کے نہیں لا سکتا تو اتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، کیا وہ بے مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے کہ جیسے چاہے من میں آیا ویسی زندگی گزارے؟ کبھی نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی اللہ کا ذکر کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی قرآن کریم پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی اپنے بچوں کی طرف دھیان دیا، کبھی نہیں دیا، کبھی شوہر کی بات مانی، کبھی نہیں مانی۔ اس طریقے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو زندگی دی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور عبادت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف مصلی پر بیٹھے رہنا عبادت نہیں ہے، صرف حج کرنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت انسان کے سو کر اٹھنے سے لے کر دوسری مرتبہ سونے تک کا، اور پھر اٹھنے تک کا، یہاں تک کہ ہمیشہ ہمیش سونے تک کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ سب کا سب عبادت ہے۔ یہاں تک کہ انسان بیت الخلاء میں جب جا رہا ہے تو یہ بیت الخلاء میں جا کر بیٹھنا اور وہاں وقت گزار کر آنا وہ بھی عبادت ہے، جبکہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، یا ایک عورت اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، یا نفلی صدقہ دے رہی ہے اور اس میں دکھاوا ہے، یا اسی طریقے سے اور نماز میں کوئی کمی بیشی ہے، اور ایک عورت وہ ہے جو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء میں ہے، لیکن جاتے وقت سے لے کر باہر آتے وقت کی تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اندر اپنا وقت جو وہ گزار رہی ہے، یہ سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر باقاعدہ عمل کیا گیا، یہ طریقہ نفل نماز کو جو توڑ مروڑ کر پڑھا گیا اس طریقے سے افضل ہے۔ یعنی بیت الخلاء میں وقت گزارنا نفل نماز کو بغیر طریقے کے، بغیر سنت کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کا ہر کام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں باقاعدہ تعلیم فرمایا ہے کہ ہمیں کون سے وقت میں کیا عمل کرنا ہے۔ اگر ہم بیٹی ہیں تو بیٹی ہونے کی حالت میں ہمارے اوپر ماں باپ کے کیا حق ہیں، اگر ہم کسی کی بہن ہیں تو بہن ہونے کی حالت میں ہمارے اوپر بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، اگر ہم کسی کی زوجہ بن کر جا رہی ہیں تو مرد کے اور شوہر کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور اگر ہم ماں بن رہی ہیں تو ماں بننے کے بعد بچوں کے تعلق سے ہمارے ذمے اور ہمارے اوپر کیا کیا حقوق آتے ہیں، وہ سب جان کر ہم زندگی گزاریں تو یاد رکھو یہ زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ گھر کے اندر جو کام ہوتے ہیں مستورات کو، خواتین کو، یقیناً صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک وہ مختلف ذمہ داریوں میں گھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی بیٹھ کر انسان سوچے تو سارے کام انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے کہ اتنا کام بھی کوئی ایک فرد کر سکتا ہے۔ اتنے کام خواتین دن بھر میں کرتی ہیں، ایک ہی وقت میں کھانا بھی پکا رہی ہیں، کپڑوں کے اوپر بھی دھیان ہے، گھر کی صفائی پر بھی توجہ ہے، آنے جانے والے مہمانوں کے اوپر بھی خیال ہے، اسی طریقے سے اپنی تمام رشتہ داریوں کو، تعلقات کو بھی نبھا رہی ہے۔ اسی دوران بچے آئے تو بچوں کی تربیت بھی، ان کی صاف صفائی کا خیال بھی، پھر اسی طریقے سے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو صحیح نہج پر رکھنا، صحیح طریقے پر رکھنا، اس کے اندر اگر گھر کے اندر کوئی چیز کمی ہو گئی اس کا بھی خیال خاتون کو رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا چمچ تھا، وہ کسی کو دیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ بھی اس کے خیال میں رہتا ہے۔ تو ایک خاتون کتنی ذمہ داریوں میں گھری رہتی ہے اس کا اندازہ خود ایک خاتون لگا سکتی ہے۔ لیکن ان تمام ذمہ داریوں میں گھر کر وہ جو کام کر رہی ہے اس کے ایک ایک قدم پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو خاتون شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت اور گھر والوں کو آرام پہنچانے کے لیے دن بھر رات کے وقت تک کام میں مسلسل لگی رہتی ہے، تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر یہ گھر کے افراد عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے دین کے کاموں میں فائدہ پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے یہ مستورات معین اور مددگار ہو رہی ہیں، تو ان کے دین کے کاموں میں ان خواتین کا حصہ لگا دیا جاتا ہے۔
جیسے اس کی ایک موٹی سی مثال میں بیان کروں، رمضان المبارک میں باقاعدہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اب روزے رکھنے کے بعد جہاں مردوں کے تعلق سے دیکھا جائے تو وہ روزے رکھنے کے بعد اپنے جو باہر کے کام ہیں وہ کر کے باقاعدہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین کا کام روزے کے ساتھ غیر رمضان سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ خاتون کا یہ عمل کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے، اپنی سسرال والوں کے لیے، اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے جو راحت رسانی کے لیے وہ کام کرتی ہیں، اس کام کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ بیچاری عبادت زیادہ نہ کر سکی تو اس کو محروم کر دیا جائے گا، بلکہ گھر کے جتنے افراد عبادت کرتے ہیں ان تمام کی عبادتوں میں اس خاتون کا حصہ لگا دیا جاتا ہے، اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ گھر کی خدمت کو ہم معمولی نہ سمجھیں، باقاعدہ اللہ کی طرف سے اس پر نوازا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک خواتین کا اگر ایک معمول بن جائے کہ اپنے گھر میں کھانا بناتے وقت اور گھر کے کام کرتے وقت باقاعدہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگتی رہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ جیسے کھانا بنانے کا موقع ہے، عام طور پر آج کل ماحول ایسا ہے کہ کھانا بناتے وقت اکثر ہماری خواتین دنیا کی طرف راغب ہو کر، آخرت کو بھول کر وہ یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، بس مرنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر ایسی بہک گئی ہیں اور اتنی غافل ہو گئی ہیں کہ کھانا بنانے جیسے قیمتی وقت کو سیریلوں کے دیکھنے میں اور شارٹ کلپ دیکھنے میں، گندی گندی کامنٹ پڑھنے میں اور کامیڈی سننے میں اور فلمی گانوں کو سننے میں، فلمی ڈائلاگ اور اس طریقے کی چیزوں کو دیکھنے میں اپنا وقت لگاتی ہیں اور اس کے ساتھ اپنا کھانا بناتی ہیں۔ یاد رکھیے، میں بڑے ادب سے ہماری یہاں جمع ہونے والی مائیں بہنوں سے یہ ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل صرف آپ کا تنہا عمل نہیں ہے، آپ جس کام کے ساتھ کھانا بنا رہی ہیں، یاد رکھیے یہ اثرات کھانے والوں پر مرتب ہونے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے اور اپنے دل و دماغ کو اس کی طرف مشغول کر کے ہم کھانا بنا رہی ہیں، یہ جو لوگ کھائیں گے، ہمارا شوہر کھائے گا تو یاد رکھیے ہم گندی چیزیں دیکھ کر کھانا پکا رہی ہیں، ہمارے شوہر غیر عورتوں کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے اور اس میں ہمارا ہی ہاتھ ہوگا۔ ہمارے بچے ہم کسی شرابی کا اگر کیریکٹر دیکھ رہی ہیں اور اس سے ہنس کر اپنی زندگی کو لطف اندوز کرنا سمجھ رہی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے دیکھتے جو کھانا پکا رہی ہیں اس کا اثر ہمارے اس بنے ہوئے کھانے سے ہمارے بچوں کے اندر آئے گا اور ہمارا بچہ بھی بیوڑا بنے گا، نشیڑی بنے گا اور گانجا ٹیم کے اندر شامل ہو کر وہ نشہ کرنے کا عادی بنے گا۔ اس کے اثرات اتنے مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ذوالفقار رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، کسی جگہ حضرت نے بیان کیا تھا اور اس کو کتابی شکل دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک مرتبہ ایک UK کے علاقے میں سفر ہوا، وہاں میرے تعلق رکھنے والے کا ایک مدرسہ تھا، مدرسے میں وزٹ تھی، لہذا میں مدرسے میں گیا تو وہاں کے اساتذہ نے ایک بچے کو میرے سامنے لا کر رکھا اور کہا کہ حضرت یہ بچہ اتنا دماغ کا پاورفل بچہ ہے کہ اسکول میں کسی سبجیکٹ میں اور کسی درجے میں کبھی یہ 2 نمبر نہیں آیا، ہمیشہ فرسٹ نمبر آتا تھا اور ہر سبجیکٹ میں 100 میں کے 100 مارکس لیتا تھا، لیکن مدرسے میں آ کر اس کو 6 مہینے ہو گئے، اب تک اس کا الف سے آگے با تک سبق نہیں بڑھ سکا ہے۔ استاد چینج کر کے دیکھا گیا، پڑھانے کی ترتیب بدل کر دیکھی گئی، صبح میں پڑھا کر دیکھا گیا، شام میں پڑھا کر دیکھا گیا، ہر لائن سے اس کو سمجھایا گیا، لکھ کر پڑھایا گیا اور سنا کر پڑھایا گیا، لیکن کسی طریقے سے یہ الف سے آگے با تک پڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نظر ہی نہیں آتی۔
تو حضرت کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ حضرت نے پڑھائی وغیرہ دیکھنے کے بعد اس کو پوچھا کہ بیٹا کھانا کہاں کھاتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ حضرت مدرسے میں کھاتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا باہر سے بھی کچھ کھاتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں باہر کا پیزا مجھے بہت پسند ہے، وہ کھاتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کون سی دکان کا؟ اس نے دکان کا نام بتایا۔ تو دکان کا نام بتانے کے بعد تحقیق کی گئی تو وہ شیعہ حضرات کی دکان تھی جس کے اندر بنے ہوئے پیزا کو یہ کھاتا تھا۔ حضرت نے کہا جیسے شیعہ لوگوں کو قرآن کریم یاد نہیں ہوتا، وہی نتیجہ ہے کہ بچے کو الف سے با سبق یاد نہیں ہو رہا ہے۔ اب والدین کو بلا کر اساتذہ کے سامنے جب سمجھایا گیا کہ بچے کو اس عادت سے دور رکھا جائے، باہر کی چیزوں کھلانے سے اس کو پرہیز کرایا جائے، اب باقاعدہ نگرانی میں اور واچ کے اندر رکھ کر بچے کو صرف مدرسے کا گھر کا بنا ہوا کھانا کھلایا گیا، تو اب 6 مہینے میں قاعدہ بھی مکمل ہو گیا اور ناظرہ بھی مکمل ہو گیا۔ آپ اس واقعے سے سبق لے سکتی ہیں کہ صرف بنانے سے کھانے کی چیزوں میں اثر منتقل ہوتا ہے، تو ہم کتنا بڑا دین کا کام کر سکتی ہیں جب کہ ہم گھر کے اندر کھانا پکا رہی ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہمارے شوہر بھی کھا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی کھا رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی کھا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بھی کھا رہے ہیں، تو ان تمام کے اندر دین اڑھیلنا ہم کھانے کے ذریعے سے بھی کر سکتی ہیں۔ لہذا اللہ نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتی۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ کھانے کے وقت میں باقاعدہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ہم اگر متوجہ کر کے ہم اب کھانا بنائیں گی، گھر کے کام کریں گی، تو یہ نتیجے اور یہ اثرات ہمارے گھر کے افراد پر اور چھوٹوں پر، بڑوں پر، مردوں پر، عورتوں پر منتقل ہوں گے، جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ لہذا دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، ہم گھر کے کام بھی اگر صحیح انداز میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر کریں تو یہ سارا کے سارا دین ہے، اور اس پر اللہ نوازتے ہیں۔ بلکہ میں نے ابھی بتایا کہ یہی کام صحیح ڈھنگ پر کیے جائے تو کام بھی کرتے چلے جاؤ اور اسی سے دین کا کام ہوتا چلا جائے گا، تبلیغ کا کام بھی ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتے چلے جائیں گے۔ یہی بڑے ہو کر بچے باقاعدہ اپنے دین کا خادم بن کر جو کام کریں گے وہ ہمارے رجسٹر میں نوٹ ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہم جہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہی ہیں، قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کر رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کر رہی ہیں، اگر نہیں کر رہی ہیں تو کرنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اگر فرض نماز ہم نہ پڑھ سکیں، ایک فرض نماز چھوٹنے کے بعد کروڑ سال ہم کو جہنم میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، ہماری تمام کی تمام کھال ادھیڑ لی جائے گی، وہاں سانپ بچھو ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج خواتین کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر معمولی سی چپلک، کاکروچ آ جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے، ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں۔ جب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا وہاں اژدہے ہوں گے، سانپ ہوں گے، اتنے زہریلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے خود زہر کی وجہ سے ان کے بدن کے بال اتر گئے ہوں گے، وہ گنجے ہو گئے ہوں گے، اور وہ سانپ ایک مرتبہ زمین پر پھونکار مار دے تو زمین کے اندر قیامت تک گھاس نہ ہوگی، اتنے خطرناک زہریلے وہ سانپ ہوں گے، وہ ہمیں دھستے رہیں گے اور ہمیں باقاعدہ کاٹتے رہیں گے۔ ایسی سزا کے ماحول میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی ہم اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں جنت کا مقام عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی باقاعدہ وہ باحیثیت اور باعظمت زندگی گزاریں گی۔ آپ
کو دنیا کے اندر آج یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت کو گھر کے اندر رہنے سے اس کی فریڈم کو چھین لیا جا رہا ہے، اس کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے، عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ لہذا جیسے مرد باہر گھومتا ہے، بے پردہ گھومتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی گھومنا چاہیے، عورتوں کو بھی بزنس میں، عورتوں کو بھی ملازمت میں، عورتوں کو بھی کاروبار میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کے مال کو دکھایا جا رہا ہے، ان کے گاڑیوں کو، ان کے محلات کو، ان کی دنیا کی رونقوں کو دکھایا جا رہا ہے، اور بڑی غفلت کے ساتھ ہماری مسلمان بچیاں، ہماری مسلمان خواتین اس دھوکے کے گھر کی معمولی سی چمک کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بھول کر، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو ٹھوکر مار کر، یہاں تک کہ ارتداد کو قبول کر کے، ایمان کو چھوڑ کر چند کوڑیوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر کے سمجھ رہی ہیں کہ چلو میں نے بہت بڑا مال حاصل کر لیا، میں نے بہت بڑے محل کے اندر میری شادی ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ یاد رکھنا، یہ اسلام چھوڑ کر، یہ نبی کے طریقے چھوڑ کر، یہ قرآن کریم کی تعلیمات چھوڑ کر، یہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کس کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے، یہ دنیا اور آخرت کا دھوکہ ہے، یہ اللہ سے روٹ کر، اللہ سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو تباہی کے دروازے پر اور تباہی کے دہانے پر لانے کا ایک بہت خطرناک ایک سازش ہے، جس کے اندر آج کل ہماری مائیں بہنیں اور معصوم بچیاں پھنستی چلی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو، آپ ہی تھیں جو ایک زمانے میں اسلام کی پابندی کے ساتھ حیا اور پاکیزگی کا زیور اوڑھ کر جب زندگی گزارتی تھی، تو ایسے ماحول میں جہاں بڑے بڑے علماء، جہاں بڑے بڑے متقی، جہاں بڑے بڑے نمازی، جہاں بڑے بڑے حاجی اور جہاں بڑے بڑے عبادت گزار میدان میں نکل کر بارش حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاس دعا کرتے تھے، جس کو عربی میں نماز صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے، جو ابھی اس زمانے میں بھی ہم یہ حالات میں جو بارش نہیں ہو رہی تھی کئی جگہوں کے اوپر پڑھی گئی، تو ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک علاقے میں بارش کے نہ ہونے سے اس جگہ کے تمام علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار اور تمام نماز پڑھنے والے، تمام حجاج، سب کے سب میدان میں نکل کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے پاس بارش طلب کر رہے ہیں، لیکن بارش کا ایک قطرہ نازل ہونے کو تیار نہیں، بارش کا ایک قطرہ اترنے کو تیار نہیں، تو پریشان حال ہیں کہ اب کیسے دعا قبول ہو، اب کیسے رکی ہوئی بارش نازل ہو، اللہ کیسے راضی ہو۔ انسان پریشان ہیں، سب سوچ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک سواری کے اوپر ایک بوڑھی ماں جو بالکل باحیا پردے کے ساتھ وہ گزر رہی ہیں، اور اس کا چاند سا صورت والا، یعنی چاند سا شکل والا بیٹا اس کی لگام پکڑے ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں سب لوگ جمع ہیں، بڑے نیک متقی پرہیزگار، عبادت کے نشان ان کی زندگیوں میں عیاں ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ لہذا جا کر اس بچے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں یہاں جمع ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم صلاۃ استسقاء، نماز طلب کرنے کی، بارش طلب کرنے کی نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہونے کو تیار نہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ سن کر وہ بچہ واپس اپنی سواری کی طرف گیا، اور جا کر تھوڑی دیر ہو گئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا لوگ پریشان تھے، بڑے بڑے علماء تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، دین کی خدمت میں آگے آگے بڑھنے والے تھے۔ سب لوگوں نے اس بچے کا پیر پکڑا اور کہا کہ حضرت اتنا بتاؤ کہ ہم اتنی نماز پڑھ کر، اتنا رو کر، گڑ گڑا کر ہم دعا کر رہے تھے، بارش نہیں ہوئی، تم جا کر سواری کے پاس تم نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کے نتیجے میں تم بارش شروع ہو گئی، اللہ راضی ہو گئی، کون سا عمل تھا؟ تو بہت پوچھنے کے بعد اس جوان نے جو جواب دیا، میری مائیں بہنیں سنیں کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں ایک باحیا خاتون کی کیا
پوزیشن ہوتی ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا جب اللہ قبول کرتے ہیں تو خود وہ خاتون دعائیں مانگے تو دنیا کا کیا نظارہ ہو سکتا ہے، کیا حال ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہم خود لگائیں۔ وہ چاند سے مکڑے والے بچے نے کہا کہ ساتھیوں، جب آپ کی یہ پریشانی میں نے دیکھا تو میں اپنی سواری کے پاس آیا جس پر میری بوڑھی ماں سوار ہے، جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک کبھی بے پردگی کی زندگی نہیں گزاری، کبھی اس کو کسی پرائے مرد نے نہیں دیکھا، کبھی اس نے کسی پرائے مرد کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے جیسی زندگی گزارنے کا اس کو کہا ویسی اس نے زندگی گزاری۔ میری ماں کی زندگی پوری میرے سامنے ہے، لہذا میں واپس آ کر میری ماں کا دامن میں نے پکڑا اور اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ اس علاقے والے پانی کے نہ ہونے سے پریشان ہیں، اللہ میں تجھے میری ماں کا واسطہ دیتا ہوں، بارش نازل فرما۔ اللہ نے فوراً بارش شروع فرمائی۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک خاتون اپنی زندگی کو صحیح درست کر کے اللہ کے مرضی کے مطابق گزارے تو دنیا کے اندر جو بگڑے ہوئے حالات ہیں اللہ اس کو سدھار سکتے ہیں۔ تو وہی خاتون اپنی زندگی کو صحیح کر کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کی روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کے لیے، اپنے محلے کے لیے اگر دعائیں کریں تو کیا ہمارے گھر کا ماحول سدھر نہیں سکتا؟ کیا ہمارے بچے صحیح لائن پر نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے شوہر کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی؟ کیا خود کی پریشانیاں جو گھر کے اندر آج الگ الگ حالات میں خواتین پریشان ہیں وہ پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں، لیکن صرف توجہ اس بات کی طرف دینی ہے کہ ہمیں دین پر آنا ہے، اللہ کی رضا کی کاموں پر آنا ہے۔ یہ دنیا کی تھوڑی دیر کی چمک دھمک کو چھوڑ کر قرآن کریم میں خود فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، انسان چکتے چکتے دنیا ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت جو آنے والی ہے، جو مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کامیابی اور ناکامی کا سامنا کرنا ہے، یاد رکھو وہاں کسی کو کامیابی مل گئی اب ناکامی کا کوئی سوال نہیں، وہاں ایک مرتبہ ناکامی مل گئی اب کامیابی کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اس زندگی کو جینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، صحیح طور پر اصول کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے محنت کرنی ہے۔ ہم نے دنیا کو جنت سمجھ رکھا ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ دنیا ایک قید خانہ ہے، اپنی مرضی کا اس میں کچھ نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا میں ہم اپنی مرضی کو نہیں گزار سکتے۔ اللہ جیسی چاہتے ہیں ویسی زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد آنے والی ہماری زندگی بہت کامیاب ہوگی، بہت خوشحالی والی ہوگی۔ ہم نے اگر اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی، اپنی زندگی کو صحیح گزارا، اپنے ماحول، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کیا، اپنے شوہر کے کاموں میں اور اس کی تمام چیزوں کے اندر اس کی مدد اور معاونت کی، شوہر کے جانے کے بعد اس کے مال کی اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اور اس خاتون کو جنت عطا فرماتے ہیں، اور اس خاتون کے بدلے میں، اس کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کئی سارے معاملات دنیا کے حل فرماتے ہیں۔ آج دنیا والے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہماری بھولی بھالی ماؤں بہنوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آج تمہارے پاس مال نہیں، آج تمہارے پاس موبائل نہیں، آج تمہارے پاس فیشنیبل ڈریس اور پہننے کی چیزیں نہیں، آج تمہارے پاس گاڑیاں نہیں، آج تمہارے پاس اچھی بلڈنگیں نہیں، لہذا تم بچت گٹ کے پاس پیسے لے لو، تم قرض اور بیاج پر پیسے نکالو، تم اپنے شوہر کے پاس ایسی بڑی ڈیمانڈ کرو، گاڑی کی ڈیمانڈ کرو، اچھے گھر کی ڈیمانڈ کرو، اس کے پاس تقاضے رکھو، اس کو پریشان کرو۔ اس میں مائیں اپنی بیٹیوں کا سہارا دے رہی ہیں اور بیٹیاں اپنے ماؤں کا سہارا لے رہی ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کر کے باقاعدہ برائیوں کا ایک زور اور ایک شور چل پڑا ہے، جس کے نتیجے میں گھر گھر جہنم کا نشان بن چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ نے ہمیں زندگی کا موقع دیا ہے، یہ کب ختم ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کتنا بھی مال کما لو، مال دے کر ہم موت سے بچ نہیں سکتے، کتنی بھی عالیشان عمارت باندھ لو،
اس عالیشان مضبوط عبارت میں جا کر ہم موت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن کریم میں صاف فرمایا تم جہاں کہیں رہو تمہیں موت ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ، موت ضرور آئے گی. لہٰذا ہم مالدار ہیں تب بھی موت آئے گی، غریب ہیں تب بھی موت آئے گی، ہم جھوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں تب بھی موت آئے گی، ہم محلات میں زندگی گزار رہے ہیں تب بھی موت آئے گی، ہم دین کی زندگی گزار رہے ہیں تب بھی مرنا ہے، ہم بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں تب بھی مرنا ہے. لیکن عقل مند وہ ہے جو مرنے کی بعد کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کیا کام آنے والا ہے. لہذا مومن اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری میں لگے. اسی لیے الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں باقاعدہ ہر ہفتے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے الگ الگ جگہ کے اوپر کہ ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ دنیا میں یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، جس میں دنیا کو بہت سنوار کر سجا کر ہمارے سامنے بڑے دھوکے کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور ہمیں دنیا سے بہت قریب کر کے آخرت سے بہت دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس میں عقل مند وہ ہوگا جو اپنی دنیا کی زندگی کو سمجھ کر آخرت کی زندگی کے لیے تیار ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ تم اللہ کے پاس یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں آخرت کے ابنا میں سے بنا، ہمیں دنیا کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے نہ بنا. یعنی ہم دنیا میں اگرچہ رہیں لیکن ہمارا کام ہر ایک آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، اور دنیا کو بھول کر ہم آخرت کے لیے زندہ رہیں. یہی ہماری کامیابی ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ یہاں پروگرامات لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مستورات کے تعلق سے مکاتب کی بھی یہاں فکر کی جانے والی ہے. تو آنے والی تمام ماؤں بہنوں سے میں ادباً یہ درخواست کروں گا کہ میری ماؤں بہنوں، یہ زمانہ بہت مختصر سا زمانہ ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں کب آئے گی. ایک انسان عید کے کپڑے لینے کے لیے بازار میں جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے لیے کفن خریدا جاتا ہے. ایک گھرانہ پورا کے پورا شادی کے لیے انجوائے کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اور جاتے جاتے پورا کے پورا گھرانہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے، حادثے کا شکار ہو رہا ہے. موت کی کسی کو خبر نہیں ہے. لہذا موت آنے سے پہلے ہم موت کے بعد کی تیاری میں لگے. یہی ہمارے لیے بہت زبردست چیز ہے. اور موت کو یاد رکھنا یہ انسان کو عبادت کی طرف متوجہ کرنے والی اور غفلت سے دور کرنے والی چیز ہے. اسی لیے پہلے ہمارے اکابرین جن کے پاس جا کر بیعت ہوتے تھے، لوگ اپنے ہاتھ کو بزرگوں کے ہاتھ میں دے کر باقاعدہ گناہوں سے بچنے کا اور نیک کام کرنے کا وعدہ کرتے تھے. تو شیخ اپنے مرید کو جو معمولات دیتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، وہ جو معمولات دیتے تھے اس میں ایک معمول بہت زیادہ یہ رائج تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو اپنے گھر میں جانے کے بعد ایک پاٹی لینا، اس کے اوپر لکھنا الموت اور اس کو اپنے گلے میں ٹانگنا اور ہمیشہ اس کو دیکھتے رہنا تاکہ تمہاری موت ہمیشہ تمہارے سامنے رہے، تاکہ غفلت کی زندگی سے تم دور رہو اور آخرت کی تیاری میں لگے رہو. اس لیے ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر ہمیں پھر واپس زندہ ہونا ہے اور زندہ ہو کر ہماری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے. اگر ہم نے اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے تو ہمارے مزے ہی مزے ہیں. اگر اس زندگی کو ہم نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزارا ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ گزارا ہے، زندگی کے چند دن ہم عیش کے لیے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کا سودا کر کے ہم نے گزارا ہے تو ہمارے لیے بہت خسارہ ہے، بہت ہی خطرناک عذاب ہمارے انتظار میں ہے. اس لیے ابھی سدھر جائیں، ابھی بیدار ہو جائیں، اللہ سے آج تک کی زندگی پر معافی مانگیں اور آئندہ زندگی اللہ کے پاس صحیح گزارنے کی درخواست کریں، اللہ سے مدد مانگیں. اللہ ضرور معاف کریں گے اور آئندہ زندگی میں ہماری ضرور مدد کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، بہت ہی اہم اور زندگی کے مقصد کو
حضرت مولانا نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر اپنے بچیوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری نظر بچیوں پر نہیں ہے، ماشاءاللہ مولانا نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمارا کھانا پکانا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اور مائیں بہنیں کتنا کام کرتی ہیں اور کتنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا اجر دیں گے اس سب کو بیان کیا ہے۔ تو ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ہر عمل جو ہے نیت کے ساتھ کرے، اچھی طرح کرے، ہر ایک عمل کا اللہ ثواب دیں گے۔ جس طرح مولانا نے بھی کہا ہے کہ یہ پروگرام لے جا رہے ہیں تاکہ ہماری یہ جو بچیاں بھاگ کر جا رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح تربیت نہیں ہے۔ جب بچیوں کی صحیح تربیت ہوگی پھر وہ ایمان کو نہیں چھوڑے گی، زندگی کا مقصد سمجھے گی کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے تحت ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ کبھی بھی ایمان کو نہیں چھوڑے گی۔ تو اصل چیز تو تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خوب تربیت کریں۔ اس کے لیے انشاءاللہ یہاں مکاتب بھی قائم کیے جانے والے ہیں مستورات کے، اس میں بہترین معلمہ پڑھانے والی بھی رکھی جائیں گی۔ تو آپ اس کے لیے تمام مستورات آئیے و متفکر رہے، اور جب بھی ایسی اصلاحی پروگرام ہو ہم وہاں پر اسی طرح جم جڑ کر پہنچنے کی فکر کریں۔ اب دعا ہوگی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یقیناً ہم نے آج تک دین اور اسلام کو بہت نظر انداز کیا ہے، بڑی غفلت کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے۔ رب کریم ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، لیکن مولا تو ہمیشہ ہر وقت ہمارا خیال رکھتا رہا۔ یا اللہ اب تو یہ بارش کے موسم میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم پیاس کی شدت میں تڑپائے جائیں گے، ایک ایک قطرے کے لیے ترسائے جائیں گے، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں۔ مولا ہم ایک قطرے پانی کے بھی مستحق نہیں ہیں، لیکن مولا تو نے پھر کرم فرمایا، تو نے پھر اللہ احسان فرمایا۔ یا اللہ تو نے بارش سے نوازا۔ یا اللہ تیری بنفع بخش بارش کا ہم سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ اس بارش کو یا اللہ عذابی شکل اختیار کرنے سے تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ مولا جتنی ضرورت ہے اتنی بقدر یا اللہ ضرورت کے بقدر بارش نازل فرما۔ ہر علاقے میں، ہر یا اللہ دیہات میں، ہر جگہ پر جہاں ضرورت ہے اللہ بارش کا انتظام فرما دے۔ رب کریم یہ تیری بندیاں اپنے تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئی ہیں۔ مولا آنے والوں کی تمناؤں کو یا اللہ نیتوں کو تو خوب جانتا ہے۔ مولا کریم ہماری ان ماؤں بہنوں کو وہ مضبوط یقین اور یہ اللہ مضبوط ارادہ عطا فرما کہ ان کے سامنے پورا کفر ٹوٹ پڑے تب بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، ان کے اعمال کو ان سے نہ چھڑا سکے، ان کی تربیت کو ان سے نہ چھڑا سکے، ان کے دین کو ان سے نہ چھین سکے، ان کے حیا آبرو کو ان سے نہ لوٹ سکے۔ یا اللہ ان کی تمام دنیا اور آخرت کی کامیابی کو ان سے نہ لے سکے۔ مولا اتنی مضبوطی عطا فرما جو تو نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ یا اللہ تمام کفر ٹوٹ پڑا، یا اللہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک بوڑھی ماں نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ دین کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے لیکن دنیا کے لیے دین کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یا اللہ ہماری ان ماں و بہنوں کو بھی وہ ذہنیت عطا فرما، وہ ارادے عطا فرما، اس عزم کے ساتھ زندگی عطا فرما کہ جس عزم سے یا اللہ دین زندہ ہو، یا اللہ تیرے نبی کی سنتیں زندہ ہو، قرآن کریم کی تعلیمات زندہ ہو، گھر گھر میں دینی
تعلیمات کا نظام پیدا ہو، ہماری کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے دین کے دائی شیدائی ہوں، یا اللہ دین کے دائی شیدائی ہوں، تیرے دین کے لیے مر مٹنے والے ہوں، ایسے اللہ ہماری گودوں سے بچے تربیت پائیں، اس کی اللہ توفیق عطا فرما، صحیح زندگی گزارنے کی اللہ ہماری ان ماؤں بہنوں کو، آنے والی تمام خواتین کو توفیق عطا فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کمی کوتاہیاں رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ یہاں جو تیرے بندے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا شکیل صاحب اور ان کے رفقا، ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی محنتوں کا بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کمزور ہیں، ہمارے کمزور کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، مولا کرنے والی ذات تیری ہے، مولا تیری مدد اور نصرت شامل حال فرما، ہر رکاوٹوں سے ہر تکلیفوں سے پوری پوری حفاظت فرما، مولا تو راضی ہو جائے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کام کرنے کی سمجھ بوجھ عطا فرما، یا اللہ کام کر کے کام کو بگاڑنے سے ہماری حفاظت فرما، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر اور بھلائی تجھ سے چاہی مانگی یا بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائی کی چیزوں سے پناہ چاہی مانگی یا بتلائی ہماری اور پوری امت کی مکمل حفاظت فرما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔